آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی سورت پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبوب سورت سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن جو بندہ بھی اللہ کی لاڈلی سورت پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قرب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جسے اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لے تو پھر جسے اللہ اب عزت دے تو اسے پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 7 پہلی تاریخ جمعرات کا پورا دن آپ اور رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا اور آسان سا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی مقصد، اس نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بالرزق کی تنگ سے، غربت کے فکر و فاقے سے، محتاجگی سے بچنے چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہو جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹتی جا رہی ہیں، جن کی نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو پر لگا دیتا ہے اور نشہ ہماری پوری نسل کو برباد اور تباہ کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ ہمیں اپنی بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ یا قہار پڑھتا ہے، مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے۔
جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ اب جب آپ یا قہار 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو آپ یار بنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے کتنی بار یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک لاڈلی مختصر سی سورت کا ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے جسے اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں، اسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہار پڑھیں، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ربنا پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر، وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہیں، اور یہ نام یا حیو یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ کریم کو یا حیو یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، آپ کی جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے، آپ کا جو بھی رزق کی تنگی ہے، آپ کو جو بھی دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا ان کلمات کی بدولت سے، اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہ چھوڑنا، اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل جو آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی ذات جلال میں آتی ہے تو پھر مانگنے والا فرما دیتا ہے اس کی ہر حاجت پوری فرما دے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھنے والے کے بعد اللہ پاک کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔